ہم اپنے حدیث آف دا ڈے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے کہ علم کی محفل میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ ہم تھوڑے سے ہل جائیں تو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے نہ اڑ جائیں۔ یہ ڈسپلین سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بھی ڈسٹریکشن یعنی کہ دھیان بھٹکائے بنا فوکسڈ تھے علم کی محفل میں۔ الحمدللہ ہمیں احادیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اچھے طالب علم کیسے بننا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ سبحان اللہ، ان کے سوال بھی دیکھیں نا کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کیوں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، لمبی نمازیں پڑھنے والا، قرآن بہت زیادہ پڑھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے اخلاق والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ ایک عالم دین کا یہ سنا تھا بیان، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نماز، قرآن، حج، روزہ یہ سب تو ہمیں فاؤنڈیشن دیتی ہے، یعنی کہ بیس، پایا ہے، لیکن جو بلڈنگ بنے گی نا اس بلڈنگ کا نیم ہے اچھے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر ہم دیکھیں نا، ہم میک اپ لگاتے ہیں تیار ہونے کے لیے، یہ میک اپ نا تھوڑا ٹیمپرری ہوتا ہے، لیکن وہ جو میک اپ جو ہمیں اتنا حسین بنائے گا کہ لوگ ہم پہ فدا ہو جائیں گے، وہ میک اپ نہ پسینہ آنے پہ نکلے گا، نہ بڑھاپا آنے پہ جائے گا، نہ اس کو کوئی بیماری لے جائے گی، یہاں تک کہ موت تک اس میک اپ کو نہیں لے جائے گی۔ کون سا میک اپ ہے وہ؟ ہمارے اخلاق، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ 90% اخلاق نہ ہماری زبان میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کا ایک قول تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی اپنی خاموشی پر پچھتایا نہیں ہوں، ہر بار اپنی بولی پر پچھتایا ہوں۔ اگر الفاظ چاندی ہیں تو پھر خاموشی سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے لباس، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے نا، لیکن وہ کچھ ٹیمپرری ہے، ایک حد تک ہے، ایک عمر تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں ایک لمحے میں، ہر ایک لمحے میں خوبصورت بناتے جاتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، جھک جانا، سہ جانا، غصے کو پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، تن سے بچنا، حسد سے بچنا، برائی سے بچنا، یہ سب سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بچنے کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا یہ ہے کہ اللہم اہدینی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق دور نہیں کر سکتا۔ آمین، اللہم آمین۔ ہمیں یہ دعائیں کرنی ہے اچھے اخلاق کے لیے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے، ہم کیا غلط چیزیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے، تو جو اللہ کو ناپسند ہے وہ چیزیں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی
ہمیں اس پر کام کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کی کوشش میں لگا دیں۔ اور ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں نا تو تب یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم تحسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت عمدہ بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دیجئے، آمین اللہم آمین۔ تو اخلاق کے بارے میں یعنی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ ہمیں یہ سب احادیث سے ٹپس مل رہی ہیں کہ ہمیں کس طرح اچھے طالب علم بننا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ ایک ٹپ تو یہ ہم نے دیکھی تھی کہ خالص علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حاصل کرنا ہے، دوسرا دل کی صفائی کرنی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی کرنی ہے۔ پھر آج ہم نے دیکھا کہ فوکس ہو کر سننا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جب ہم کلاس یا پھر کوئی علم کی مجلس میں بیٹھے ہونا یا سن رہے ہوں کلاس، تو ہمیں اپنے آپ کو فری رکھ کر یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی، یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کمپلیٹلی ہماری فرسٹ پریورٹی قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، آمین اللہم آمین۔